لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ہر قسم کی تعریف و توصیف اس رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کے ہر ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہیں. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آقا نامدار مدینہ تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین، جو موضوع دیا گیا ہے یہ موضوع نہایت ہی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور حاضر میں اس موضوع کو ہر فرد کو جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا، ان کی پہچان حاصل کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. خوارج کی پہچان کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، اس سلسلے سے ہم مختصر آج آپ کے سامنے ان کی پہچان صفات بیان کریں گے. کیونکہ وقت بہت قلیل ہے اس لیے اس میں بہت زیادہ اس کی تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی. بہت ہی مختصر طور پر آپ کے سامنے ان کی کچھ پہچان رکھتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب امت میں خوارج کا معاملہ منظر عام پر آیا تو صحابہ کرام نے ان کے سلسلے میں کلام کیا، یعنی باتیں کی. ان کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی اور قرآن میں ان پر جو رد کیا گیا ہے اس کو بیان کرنا شروع کیا، اور اس طرح عوام الناس کے سامنے ان کی بدعت کو واضح کیا اور لوگوں نے ان کو پہچان لیا. یعنی اس قدر ان کو واضح کیا گیا کہ لوگوں کے اوپر اس کی بات سے، اس کے عمل سے پہچان جایا کرتا تھا کہ یہ شخص کس فہم و فکر کا حامل ہے. اس کی منہج اس کے باتوں سے، اس کے عمل سے واضح ہو جاتی تھی. سلف صالحین خوارج کے متعلق ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے تھے اور ان سے ایک دوسرے کو متنبہ کرتے، ڈرایا کرتے تھے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے رخصت ہونے کے وقت امام اوزاعی رحمہ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ مجھے کچھ نصیحت کریں، تو انہوں نے فرمایا اگر آپ مجھ سے نصیحت طلب نہیں بھی کرتے تو میں ضرور بھی ضرور آپ کو نصیحت کرتا. کیا نصیحت کرتا؟ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ تم سے ایسے شخص کے بارے میں بڑائی سنی ہے، تم اس شخص کی تعریف کرتے ہو، ایسے شخص کی تعریف تم سے سنی ہے
جن کے بارے میں میرا ارادہ یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے خلاف تلوار اٹھانے کو صحیح سمجھتے ہیں اور جائز اور مباح مانتے ہیں۔ یعنی ایسے شخص کی تمہارے منہ سے ہم نے تعریف سنی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں تمہیں ان کے تعلق سے تمہیں نصیحت کروں۔ تو سلف ایک دوسرے کو ان کی پہچان بتایا کرتے تھے، ان سے لوگوں کو واضح کیا کرتے تھے۔ اب آئے یہ جانے کہ خوارج ہے کون؟ خارجی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت اور جماعت سے خروج اختیار کیا، یعنی نکل گئے اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دینے کے سبب یہ دین سے باہر ہو گئے، دین سے نکل گئے۔ اس سلسلے میں علامہ شہرستانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس امام حاکم برحق پر پوری جماعت متفق ہو، اس کے خلاف جو خروج و بغاوت کرے گا اسے خارجی کہا جائے گا، کیونکہ وہ دین سے نکل گئے اور امت اسلامیہ کے بہترین لوگوں کے خلاف انہوں نے خروج اختیار کیا۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں، علامہ شہرستانی فرماتے ہیں کہ ان کے خلاف جو خروج و بغاوت کرے گا اسے خارجی کہا جائے گا، خواہ یہ بغاوت خروج صحابہ کرام کے زمانے میں ہو یا ائمہ راشدین کے خلاف ہو یا اس کے بعد تابعین یا ہر زمانے کے مسلم حکمرانوں کے خلاف ہو۔ اسی طرح علامہ عبدالبر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں خوارج وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کی تعویل کر کے مسلمانوں کے خون کو حلال کیا۔ انہوں نے گناہوں کے سبب، یعنی کبیرہ گناہ، جو عموماً سلف کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا آدمی مرتد نہیں ہوتا، لیکن خوارجیوں کی فکر یہ ہے جس سے کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہے ایسا آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جنہوں نے گناہ کبیرہ کے مرتکب شخص کو کافر قرار دیا، ان کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کی جماعت کی مخالفت کر کے حائضہ عورت پر نماز کو واجب قرار دیا، ان کے نزدیک شادی شدہ زانی پر رجم نہیں ہے بلکہ اسے حد کے طور پر 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ ان کا رجحان اور فتویٰ ہے۔ ان کے نزدیک شادی شدہ زانی پر رجم نہیں ہے بلکہ اسے حد کے 100 کوڑے مارے جائیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں صرف بہنے والا پانی یا بہت زیادہ اکٹھا پانی ہی انہیں پاک کرے گا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں انہوں نے مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کی ہے۔ اس طرح دین میں وہ انہوں نے نئی نئی چیزیں پیدا کر کے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے، شکار سے تیر پار ہو جاتا ہے۔ خوارج کی مذمت پر تواتر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہیں۔ ہم ان کی بعض اہم صفات پر آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ فتنوں کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، عموماً یہ ہمارے درمیان نظر نہیں آتے، آپ اور ہم ان کو عموماً ان کو پہچانا نہیں جاتا، یہ ظاہر نہیں ہوتے۔ ان کی جماعت فتنوں کے وقت میں جب گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، جب گھمسان کے فتنے ہوتے ہیں، جب اختلافات شدت اختیار کر جاتی ہے، تب یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان دعواہما واحدۃ تمرق بینہما مارقۃ یقتلها اولی الطائفتین بالحق۔ کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسی دو بڑی جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں جن کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، ان کے درمیان ایک فرقہ جدا ہو جائے گا اور اس کو ان دونوں جماعتوں میں سے وہ جماعت قتل کرے گی جو حق سے زیادہ قریب ہوگی۔ کون قتل کرے گی؟ جو حق سے زیادہ قریب ہوگی۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، ان کو وہ قتل کرے گی جماعت جو حق سے زیادہ قریب ہوگی،
یہ وہ لفظ یاد رہے گا نا، اس کو دماغ میں بٹھا لیجئے، ان کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق سے زیادہ قریب ہوگی۔ اس حدیث کو عبدالرزاق کے اندر انہی طریق سے، اور امام احمد نے مسند احمد میں شیخ شعیب ارناؤت نے اس کو صحیح کہا ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرجون علی حین فرقۃ من الناس، یہ خوارج لوگوں کی باہمی اختلاف اور پھوٹ کے زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے اختلاف کے وقت ایک فرقہ ان کے درمیان سے جدا ہو جائے گا اور ان کو ان دونوں جماعتوں میں سے وہ جماعت قتل کرے گی جو حق سے زیادہ قریب ہوگی۔ اس حدیث کو مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں ایسے ہی ذکر کیا، حدیث نمبر 1064 پر۔ تو یہ اچھے سے یاد رکھے، ان کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق سے زیادہ قریب ہوگی۔ ان دونوں فرقے یعنی اصحاب جمل، وہ جنگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی، اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ جمل اس لیے کہ اس میں حضرت ام عائشہ اونٹ پر سوار تھی، جمل منے اونٹ ہوتا ہے، تو جنگ جمل۔ اور اسی طرح اصحاب صفین، صفین وہ جنگ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوئی تھی۔ اور اس پھوٹ اور اختلاف کے وقت جو فرقہ جدا ہو گیا ان سے، اس پھوٹ اور اختلاف کے وقت میں جو فرقہ ان سے جدا ہوا، جو ان سے الگ ہوا، وہ خوارج تھے۔ وہ کون تھے؟ خوارج تھے۔ اس فرقے نے جنگ صفین اور حکمین یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تحکیم کے بعد خروج و بغاوت اختیار کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی اور ان کو قتل کیا۔ کس نے جنگ کی بتاؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی اور ان کو کیا کیا؟ ان کو قتل کیا۔ اب حدیث میں آپ نے کیا پڑھا؟ ان کو وہ قتل کریں گے جو حق سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کس کی جماعت حق سے زیادہ قریب تھی؟ بولو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت حق سے زیادہ قریب تھی۔ حق سے زیادہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ایک حق پر دوسرا باطل پر، ایسا ہے؟ نہیں ہے نا۔ حق سے زیادہ قریب ہونے کا مطلب سیدھا سا ایک بچہ سے بھی پوچھے تو بتائے گا کہ حق پر تو دونوں ہوں گے، لیکن حق سے زیادہ قریب ایک دوسری جماعت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہوئی۔ یہ کب معلوم ہوا؟ جب حضرت علی نے ان کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ یہ خروج انہوں نے اختیار کیا اور حضرت علی نے ان سے قتال کیا، ان کو قتل کیا۔ خوارج کے متعلق ہر زمانے میں یہ بات مشہور اور مشاہدے میں رہی کہ وہ فتنہ اور فساد اور اختلاف کے وقت ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ جب حالات بد سے بدتر اور خراب ہوتے ہیں تو ان کا ظہور ہو جاتا ہے، یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے اندر نوجوان اور کم عقل لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی اکثریت کیا ہوتی ہے؟ نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ اور یہ نوجوان کیسے ہوتے ہیں؟ کم عقل اور نااہل، یہ یاد رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نوجوان، کم عقل اور بیوقوف ہوں گے۔ باتیں وہ کہیں گے جو دنیا کی سب سے بہترین بات ہوگی۔ باتیں کیسی کریں گے؟ کہ دنیا کی سب سے بہترین بات ہوگی۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ میں یوں ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر جو مراد لیا گیا ہے، اس سے مراد چھوٹے دانتوں والے یعنی وہ نوجوان ہیں جو اپنی نوجوانی کے عمر میں آئے لیکن ان کے پاس تجربہ اور عقل نہیں تھا، یعنی وہ کم عمر، کم عقل اور نہ تجربہ کار ہیں۔ ان کے پاس نہ تو تجربات ہیں اور نہ سابقہ معلومات۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پیشوا اور قائدین ان سے، ان کی عقلوں سے کھیلتے ہیں اور ان کو جہاد کے پرکشش نام سے فتنوں کی طرف بلاتے ہیں۔ کیسے بلاتے ہیں بولو؟ جہاد کی طرف آؤ۔ جہاد کی پرکشش نام سے ان کو بلایا جاتا ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ کس نام سے بلایا جاتا ہے ان کو؟ کس کی دعوت دی جاتی ہے ان کو؟ کس کی
جہاد کی دعوت دی جاتی ہے، جہاد کی پرکشش نام سے ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو فتنوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور دین کے نام سے تکفیر اور زمین میں فساد کی دعوت دی جاتی ہے۔ فساد کی دعوت کس نام سے دی جاتی ہے؟ بولو، جہاد کی نام سے دی جاتی ہے۔ تو ان کے اندر کم عقل، نا تجربہ کار اور بے شعور نوجوان ان کی اکثریت ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو ان کی صفت ہے، جہالت، غلط فہمی اور علم اور اہل علم سے دوری۔ یہ بہت اہم ہے، بہت غور سے سنیں اس کو اور یہاں سے لے کر جائیں۔ یہ تمام خوارج کی نمایاں صفت ہے۔ ان کی صفات جو پچھڑے گزری ہیں ان کے ساتھ ساتھ کہ یہ کم عقل اور نا تجربہ کار اور یہ نا اہل لوگ ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت سے، یا یہ فرمایا کہ عنقریب میرے بعد میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے، اور دوبارہ وہ دین میں نہیں آئیں گے۔ وہ ساری مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ وہ ساری شر الخلق والخلقہ ہوں گے، تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ یہ لوگ ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کے الفاظ یوں ہیں، وہ فرماتے ہیں یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ بولو، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا یجاوز حناجرہم، معنی ہے نہ قرآن کو وہ سمجھیں گے اور نہ ان کے معنی پر عمل کریں گے، اور نہ ہی اس کا فہم اور منہج جان سکیں گے۔ اللہ اکبر! قرآن کا فہم وہ نہیں جان سکیں گے، قرآن کا معنی اور فہم وہ اس کی تعویلات منہج سلف پر نہیں کریں گے، بلکہ اپنی عقل اور اپنے نفس کی بنیاد پر کریں گے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم کے معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کی قرأت سے فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ انہوں نے قرآن کی تعویل اپنے منمانی طریقے سے کی، کیونکہ انہوں نے قرآن کی تعویل، قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ کیسے کی، کیسے حاصل کی؟ کسی استاد سے، کسی علماء سے، کسی مدرسے میں حاصل کی نہیں۔ کیسے حاصل کی؟ منمانی طریقے سے، اپنے خواہشات کی پیروی میں، نفس کی پیروی میں، بیجا تعویلات کے ذریعے اور خود فہمی میں، کہ خود کی رائے جو انہوں نے خود ہی قائم کر لی، اس طریقے سے انہوں نے قرآن کی تعویل کی، خود کے طریقے سے کی، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت سے مدد نہیں لی۔ سنت کو انہوں نے نہیں سمجھا، بلکہ سنت کو پس پشت ڈال دیا۔ جو سنت قرآن کی وضاحت کرتی ہے، بلکہ ان کے سبب ان کے اندر سنت کے تئیں جہالت اور دشمنی پیدا ہوئی، اور انہوں نے سلف اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگوں کی تکفیر کی۔ کن کی تکفیر کی؟ ان لوگوں نے سلف کی اتباع کرنے والوں کی، سلف کی پیروی کرنے والوں کی، اور منہج سلف کی اتباع کرنے والوں کی انہوں نے تکفیر کی، ان کو کافر قرار کیا، ان پر طنز کیا، ان کے اوپر تنقیدیں کی، ان کو برا بھلا کہا، اور ان کی شہادات و روایات کو رد کر دیا۔ جب ان کے سامنے حدیثیں پیش کرو، عقل میں نہیں بیٹھتی، ان کے فہم میں نہیں آتا، قرآن کے مخالف ہو جاتی ہیں، ایسی حدیثوں کو وہ کیا کرتے تھے؟ مسترد کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اور انہوں نے قرآن کی تعویل اپنی آراء سے، اپنی رائے سے، اپنی قیاس سے کی، تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ قرآن سے انہوں نے نفع نہیں اٹھایا، اور اس کی تلاوت سے انہوں نے فائدہ نہیں حاصل کیا، جتنا اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو کھانا چباتا ہے لیکن اس کو نگل نہیں پاتا۔ انہوں نے قرآن سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اس آدمی کی طرح جو کھانا تو منہ میں چباتا ہے لیکن نگل نہیں پاتا، اس کے منہ میں موجود کھانا اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ خوارج نے قرآن مجید کی صحیح
صحیح طور پر انہوں نے نہیں سمجھا۔ اس کی دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں حکم میں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن اتنا عمدہ پڑھیں گے کہ تمہارا پڑھنا ان کے سامنے کچھ نہیں ہوگا، یعنی اپنی قرأت کو تم حقیر جانو گے، اور نہ تمہاری نماز ان کی نماز کے آگے کچھ ہوگا، یعنی اپنی نماز کو تم کمتر جانو گے ان کی نماز کے بالمقابل میں، اور نہ تمہارا روزہ ان کے روزے کے سامنے کچھ ہوگا، یعنی ان کے روزے کو بہتر جانو گے اپنی روزوں کے سامنے۔ قرآن پڑھ کر وہ سمجھیں گے کہ یہ ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن پڑھ کر وہ کیا سمجھیں گے کہ ان کے لیے تو یہ باعث اجر و ثواب ہے، حالانکہ قرآن ان کے خلاف ہوگا۔ قرآن ان کے خلاف ہوگا۔ کس چیز کے خلاف ہوگا؟ ان کے عقائد کے، ان کی فکر کے، ان کے فہم کے، ان کے عمل کے، ان کے نظریے کے، اور ان کے اندر جو سرگردیاں ہیں، جو تحریکیاں ہیں، ان کے خلاف ہوگا۔ ان کی نماز ان کے گلے سے نہیں اترے گی، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں باہمی اختلاف اور فرقہ بندی ہوگی، ایک جماعت ایسی نکلے گی جس سے وابستہ لوگ گفتگو تو بہت اچھی کریں گے۔ بتاؤ گفتگو ان کی کیسی ہوگی؟ باتیں تو تمہیں ان کی بہت اچھی لگے گی، اور ان کے عمل کو بھی تم اپنے عمل سے بہتر جانو گے، عمل بھی تم سے بہتر ہوں گے اور ان کی باتیں بھی تم سے بہتر ہوگی۔ لیکن اعمال، جو ان کے اعمال ہوں گے، جو سرگردیاں ہوں گی، جو ان کے فکر اور جو منہج ہوگا، وہ برے ہوں گے۔ وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ قرآن ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی تلاوت قرآن کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ کس کی طرف بلائیں گے؟ اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے۔ غور کیجئے گا، ایک ہی بات ہے، اللہ کی کتاب، سنت نہیں ہے۔ کیا وہ کتاب و سنت کی طرف بلائیں گے؟ ایسا ہے نہیں ہے۔ آؤ کتاب و سنت کی طرف، آؤ اطیع اللہ اطیع الرسول کی طرف، ایسا بلائیں گے؟ نہیں۔ کیا بلائیں گے؟ آؤ قرآن کی طرف، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو۔ تو بلائیں گے کس کی طرف؟ کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے، لیکن قرآن کی کوئی بات ان کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ قرآن کی کوئی بات ان کے اندر نہیں پائی جائے گی، یعنی ان کی عملی زندگی میں قرآن کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا۔ اس کی یہ صفات اور نشانیاں ہیں، ان کے اندر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کیا کریں گے؟ غور یہ کرنا ہے کہ ان کی اہم صفات میں سے یہ صفات ہے کہ بظاہر ان کی نمازیں، ان کی چال ڈھال، ان کی باتیں بہت اچھی معلوم ہوں گی لوگوں کو، لیکن اندرونی ان کا اتنا ہی خراب ہوگا۔ ظاہری جتنا اچھا ہوگا، جتنی باتیں، جتنی ان کی زبان اور جتنی ان کی نمازیں، روزے وغیرہ اچھے دکھیں گے، باطن اتنا ہی ان کا برا ہوگا۔ قرآن سے ان کی جہالت کی بعض مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کی بدعت کی اصل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی بدعت کی اصل قرآن کے بارے میں ان کی سمجھ ہے، یعنی انہوں نے قرآن کو سمجھنے میں غلطی کی، قرآن کی آیتوں کی غلط تعویلات کی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ فرماتے وہ لوگ قرآن کے حقیقی معنی و مراد کو چھوڑ کر قرآن کی منمانی تعویلات کرتے تھے اور اپنی رائے پر اڑے رہتے تھے اور اسی کو ترجیح دیتے تھے۔ یعنی ان کو بتاؤ کہ سلف نے، صحابہ نے اور تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مفسرین نے اس آیت کا مفہوم یہ سمجھایا اور یہ بتایا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ وہ اپنی تعویل اور اپنی رائے کو بہتر جانیں گے تمام اہل علم کی رائے سے۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، سلف یہ بتا رہے ہیں، علماء یہ بتا رہے ہیں، ائمہ مفسرین نے یہ لکھا ہے، لیکن وہ اپنی رائے کو جو قرآن سے انہوں نے خود ہی کڑھ لیا ہے، خود ہی سمجھ لیا ہے، جن کے اوپر ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، اس کو وہ بہتر جانیں گے کس کی رائے سے؟ علماء کی رائے سے،
سلف کی رائے سے، ائمہ مفسرین کی رائے سے بہتر جانیں گے۔ ان کی زبردست جہالت اور غلط فہمی کی ایک دلیل ان کی زبان درازی ہے کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے، ان کا خون بہانے کو مباح اور جائز قرار دیتے تھے۔ مسلمان جانے اور سمجھے جانے والے جو مسلمان ہیں عموماً، جس کو ہم اور آپ مسلمان جانتے اور سمجھتے ہیں، ان کی کیا کرتے ہیں؟ وہ تکفیر کرتے ہیں۔ تکفیر مطلب ان کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں اور ان سے قتال کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے اگر ہمیں طاقت ملی تو انہی لوگوں کو قتل کریں گے، یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل اور کیا ہے؟ یہ علماء سے دور رہتے ہیں، یہ علماء کو اپنے نزدیک نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتا چلوں، وقت کم ہے۔ ان کی کل تعداد 6000 تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات کرنے کے لیے گئے تھے، کس معاملے میں؟ کہ تمہارا کیا اعتراضات ہے حضرت علی سے؟ ان کے اعتراضات جب پوچھنے کے لیے گئے تھے اور ان سے جب ان کے اعتراضات اور غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے گئے تھے، تو اس وقت ان کی جماعت کل 6000 تھی، جس پر حضرت ابن عباس نے ان کے اعتراضات سنے۔ 3 اعتراضات تھے، اس کا جواب حضرت ابن عباس نے دیا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اسی وقت 2000 خارجی فوراً حقیقی طور پہ مسلمان ہو گئے اور پلٹ گئے، لیکن 4000 پھر بھی وہ اپنی رائے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور حضرت ابن عباس جب ان کے پاس گئے تھے، ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوارجیوں کی جماعت کے پاس گئے تو میں بھی ان کے ساتھ لگ گیا، اور میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ تو جب ہم ان کی جماعت میں پہنچتے ہیں تو ان میں کا جو ایک شخص تھا وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ جو ہمارے پاس ہمارے درمیان آئے ہیں، کیا میں ان کی تعارف قرآن سے تمہیں نہیں کرواؤں؟ یعنی حضرت ابن عباس کا تعارف، وہ کیا کہا؟ ان کی پہچان میں تمہیں قرآن سے کرواتا ہوں۔ اور قرآن سے کیا اس نے تعارف کروائی؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قوم خصیمون، یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! کس کو کہا؟ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ جھگڑالو قوم ہیں، جھگڑالو لوگ ہیں۔ ان کے نزدیک اتنی بڑی جماعت میں کوئی بھی صحابہ کرام کا شاگرد نہیں تھا، کسی نے صحابہ کرام سے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ یہ قرآن کو خود ہی پڑھتے اور خود ہی اس سے فہم اور اس کی تعویلات کیا کرتے تھے، اس کو سمجھا کرتے تھے، اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی خواہش کی بنیاد پر، اپنی سمجھ کی بنیاد پر اس کو سمجھا کرتے تھے۔ اور قرآن کی وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، جو کافروں کے لیے تھی، اس کو مسلمانوں پہ فٹ کیا اور مسلمانوں کی تکفیر کی، ان کو کافر قرار کیا۔ اس طرح وہ وقت کے حاکم اور خلیفہ کے خلاف بھی جنگ کیا اور وقت کے علماء کو بھی کافر کہا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان کو انہوں نے ذلیل کیا۔ اچھا، یہاں پر مفسر نے اس حدیث کی شرح میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، بہت غور سے سنیے۔ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عباس کو یہ کیوں کہا کہ یہ قوم خصیمون ہیں، جھگڑالو قوم ہیں؟ اس سے ان کا تعارف کیوں کروایا؟ اس لیے کہ یہ آئے تھے ان کی اصلاح کرنے کے لیے، اور کس کی روشنی میں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اور جانتے تھے کہ یہ صحابہ کرام میں وہ صحابی رسول ہیں جو قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے مفسر ہیں، تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی باتوں کا اثر عوام پر ہو، لہٰذا ان کی ذات کو مجروح کر دیا جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ علماء کی ذات کو مجروح کر دینے کے بعد عوام کو بڑے آسانی کے ساتھ اپنی جھانسے میں لیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اٹھ کر فوراً تعارف کروایا، اور تعارف میں قرآن کی آیت کا مفہوم پیش کیا۔ کس پر؟ حضرت ابن عباس پر۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہا قرآن سے ہم اس کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ تو ہر بات میں قرآن کی آیت تو پیش کرتے تھے، لیکن اس آیت سے مراد اور مفہوم غلط بیان کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، ادھر سے آواز اٹھی ان الحکم الا للہ، لا حکم الا للہ کی آواز اور صدائے بلند ہونے لگی کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا۔
اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بات تو حق ہے لیکن اس سے مراد غلط لیا جا رہا ہے، اس کا مقصد اور مفہوم غلط بیان کیا جا رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ایک بات اور کہتے ہیں وہ لے کر جائیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی تو کافر ہے۔ یہ آیت پیش کرنے والا اور اس آیت کی پیش کرنے کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کو اور جو صفین اور جنگ جمل میں شامل ہوئے ان کو کافر کہنے والا کوئی صحابی نہیں تھا، یہ خارجی لوگ تھے، یہ خارجی تھے۔ اس آیت سے استدلال کرنے والا خارجی تھا، ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگانے والا خارجی تھا، ان آیتوں کو پیش کرنے والا خارجی تھا، اور انہی آیتوں کے پیش نظر میں انہوں نے صحابہ کی بڑی جماعت کو کافر قرار دیا اور ان سے قتال کیا۔ اس سلسلے میں ایک اور بڑی لمبی روایت ہے، اس پر آخر میں محدثین کی تشریحات ہیں، میں چاہتا ہوں وہ پیش کر دوں، بہت اہم ہے۔ آپ بار بار وہ آیتیں وہ حدیثیں سنتے ہوں گے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں حلقہ بنا کر کچھ لوگ تسبیحات پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اگر اپنے گناہ گنتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دیتا۔ اس کے آخر میں تشریحات میں راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو جن کی قرأت، جن کی قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اور وہ لوگ ہوں گے جو دین سے نکل جائیں گے۔ اور کہتے ہیں راوی حدیث کہ ہم نے دیکھا ان خارجیوں سے جب ہم لوگوں نے جنگ کیا، جو یہاں موجود تھے نا وہی وہاں پر ہم پر تیر برسا رہے تھے۔ اللہ اکبر! کہاں؟ یہ صحابہ کرام پر، خارجیوں کی جماعت میں وہی لوگ شریک تھے اور صحابہ کرام پر تیر برسا رہے تھے جن کو عبداللہ بن مسعود نے منع کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ دین کے اندر صحیح راہ روی اور صحیح فکر کا اختیار کرنا، اس کا علم حاصل کرنا یہ وقت کا اہم فریضہ ہے۔ اور 4 باتیں کہتا ہوں، یہ لے کر اٹھیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں منہج سلف کو سمجھنے اور دیگر جو منہج سلف سے الگ ہوئے ہیں ان کو جاننے میں ہمیں مدد ہوگی۔ 4 چیزوں کو لازم پکڑیے۔ نمبر 1 الجماع، اپنی جماعت کو، اپنی جماعت سے کبھی بھی متنفر نہ ہوئیے۔ دوسرا العلماء، اپنے امام اور علماء کو لازم پکڑیے، ان سے کبھی بھی متنفر نہ ہوئیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ المسجد، اپنی مسجد کو لازم پکڑیے، ان سے کبھی بھی الگ نہ ہوئیے۔ اور الدین المجالس، اور ایسی ہی دینی مجلسوں کو لازم پکڑیے، جہاں کہیں بھی ہو آپ کوشش کیجئے کہ ان مجلسوں میں جائیں، علماء سے سوال و جواب کریں، جو بھی آپ کے دل و دماغ میں شبہات ہوں کسی بھی چیز کے معاملے میں، آپ علماء سے ان شبہات کا ذکر کیجئے اور ان سے یقینی علم حاصل کیجئے۔ اس طرح سے ہم انشاءاللہ صحیح فکر و فہم کے حامل بنیں گے اور ہمارے اعمال درست ہوں گے۔ لوگوں کے ظاہری اعمال اور ظاہری باتیں سن کر آپ نہ پھسلیے، اس لیے کہ ظاہری طور پر جو چیزیں خوشنما معلوم ہوتی ہے حقیقت میں وہ گمراہی کا اور ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ، اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔